السلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، وقل رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجلاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
اگر نصیب قریب ترے نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب ترے نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشن ہو جائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی روضۃ محمد فی الریاض، وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیتیں، ایک احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت کے ایک شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ منقبت بیان کرتے ہیں، کچھ اشعار پڑھتے ہیں۔ وہ عربی کے اشعار ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سا حسین جمیل میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا حسین آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ تک، سیدہ آمنہ سے لے کر آج تک سوائے سیدہ آمنہ کے کسی ماں نے اتنا حسین جمیل خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک تھے۔ کچھ بچے، کچھ نوجوان، کچھ بوڑھے، نوجوانی کی جوانی میں کوئی کمی آ سکتی ہے، بچے کے چلنے میں کوئی کمی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں اس پہ بیماریاں چاہ سکتی ہیں، لیکن آپ کی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر آپ کی 63 سالہ بڑھاپے تک کوئی آپ میں کوئی خد و خال نہیں آیا، کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی نقص نہیں آیا، کوئی عیب نہیں آیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے ایسے آپ کو پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا۔ اس کا ایک اردو میں شاعر نے ترجمہ کیا ہے، اس نے کہا جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ خندہ جبھی کوئی، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن نہ سکی نہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، ابھی تک جن سکی نہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں کوئی، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ معلوم ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا، اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور منشا سے پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو
حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت شیس علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور منشا سے پیدا کیا۔ لیکن جب میرے آقا، میرے مولا، میرے آقا حضور سرور کائنات رب دو جہان نے جب ان کی مرضی آتی ہے، ان کی باری آتی ہے، اللہ پوچھتا ہے میرے پیغمبر آپ کا چہرہ کس طرح بنایا جائے، تو اللہ ویسا میرے آقا کا چہرہ بناتا ہے۔ جب میرے آقا کی باری آتی ہے، میرے آقا نے کہا اللہ میرے ہونٹوں کو اس طرح بنا، اللہ نے ویسے ہونٹوں کو بنایا۔ کانوں کو جس طرح میرے آقا نے کہا، ہاتھوں کو جس طرح میرے آقا نے کہا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا میرے پیغمبر کی مرضی سے ویسے آپ کا چہرہ اور آپ کا جسم عطر بنایا۔ اور اس چہرے کی، اس جسم کی، اس ہر عضو کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی۔ الم نجعل لہ عینین، کیا دیکھتے نہیں میرے آقا کی آنکھیں کیسی تھی؟ وَلِسَانًا، آپ کی زبان اقدس کیسے تھی؟ وَشَفَتَيْن، ہونٹ کیسے تھے؟ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم صحابہ کرام کی دربار میں حاضری نہیں دیں گے۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتا ہوں، آپ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، آپ ہونٹ کھولتے ہیں تو آپ کے ہونٹ کھولتے کھولتے ہمارے ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے تھوک نکلتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میرے آقا بولتے ہیں تو اندر سے نور نکلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل، مجھے پسینہ آئے تو بدبو، مجھے پسینہ آئے تو میرے جسم سے بدبو کے حلے نکلتے ہیں، آپ کو پسینہ آئے تو بدبو کے حلے نکلتے ہیں، میرے آقا کو پسینہ آتا ہے تو خوشبو کے حلے نکلتے ہیں۔ وہ مدینے میں خوشبو نہیں ملتی، وہ کائنات میں خوشبو نہیں ملتی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ حضرت ام سلیم آپ کی پھوپھی ہیں، دوپہر کے وقت آپ وہاں جایا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے، تو حضرت ام سلیم کی عادت شریفہ یہ تھی، ایک شیشی لیتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کر کے اس شیشی میں ڈال لیتی تھی۔ حضرت ام سلیم جب باہر جاتی تھی کسی شادی بیاہ میں، خوشی میں، تو وہ پسینہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو لگا لیتی تھی۔ عورتیں پوچھتی ام سلیم مدینہ کے بازار کو ہم نے چھانٹ مارا ہے، ایسی خوشبو نہیں ملی، مکے کے بازار کو ہم نے چھانٹ مارا ہے، ایسی خوشبو نہیں ملی، ہم نے مصر چھانٹ مارا ہے، شام چھانٹ مارا ہے، ایسی خوشبو نہیں ملی۔ ام سلیم فرماتی ہیں پوری کائنات کو چھانٹ مارو ایسی خوشبو نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے تو اپنے آقا کے پسینے کو لگایا ہوا ہے، یہ وہ اس پسینے کی خوشبو ہے۔ میں اور آپ پانی پیے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی نہیں پیتا، کہتا ہے جراثیم ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی، آپ کا جھوٹا مبارک اگر کوئی پیتا ہے تو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ میں اور آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں، کہتے ہیں جی جراثیم ہے اس میں، میرے آقا اگر تھوک دیں کھارے کنویں میں تو کائنات میں ایسی میٹھی چیز نہیں جو اس پانی میں میٹھا پن آ جاتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کی برکت ہے۔ میں اور آپ کسی کو ہاتھ لگائیں، آگے آدمی آنکھیں دیکھتا ہے تو انہیں کیوں ہاتھ لگایا ہے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے پیالے کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کے بعد اس میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈبوئی، وہ ایک پیالہ فرمایا میں پیتا ہوں 70 صحابہ پیتے ہیں، ویسا کا ویسا وہ پیالہ دودھ کا بھرا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کی برکت ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ اگر کسی کی طرف یوں انگلی کریں تو وہ کہے گا تو نے انگلی یہ میری طرف اس طرح کیوں کی ہے؟ میری طرف تو کون ہوتا ہے انگلی کرنے والا؟ میرے آقا اگر چاند کی طرف ایسے انگلی کریں تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایسے انگلی کریں تو وہ چاند جڑ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال اور نہ سیدنا حضرت جابر سے پوچھتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، ہر چیز عیان نظر آ رہی ہے، مجھے جو ہے ساری چیزیں جو ہیں چمکتی نظر آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں اتنی روشنی ہے، چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں جاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، زلفیں آپ نے واللیل والی ایسے اپنے جو ہے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہیں، تو میں جب وہاں پہنچتا ہوں چاند کے سامنے بدلی آ جائے تو چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ بدلی ہٹتی ہے تو چاند پھر روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے یوں زلفیں کی، فرمایا ایسے چاند کی روشنی بے نور ہو جاتی ہے، میرے دماغ نے یہ فیصلہ کیا چاند تو اتنا حسین نہیں، میرے پیغمبر زیادہ حسین ہے۔ یہ ایک ادنا سے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن جو ہے دماغ فیصلہ کر رہا ہے۔ فرمایا میری نظر چاند کی طرف بھی جاتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کی بھی طرف جاتی ہے، میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، 3 نظریں میں نے چاند کی طرف دیکھی، 3 نظریں میں نے اپنے آقا کے چہرے کی طرف دیکھی، میرا ترازو دماغ کا یہ کہتا ہے چاند تو اتنا حسین نہیں جتنے میرے آقا حسین ہیں۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حضرت حسان کا شعر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے آقا، اے میرے پیغمبر، اے میرے ختم رسول، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا اگر پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھیے۔ ایک سورج نکلتا ہے صبح کے وقت جس سے سارا جگ جو ہے چمک جاتا ہے، سارے جگ پہ روشنی چھا جاتی ہے۔ ایک وہ سورج ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب عشاء کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں اور میری گود میں آرام کرتے ہیں، وہ سورج ہے غروب ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر ایسے سورج ہیں جو رات دن غروب نہیں ہوتے، ہر وقت ان کی روشنی، ہر اجالا جو ہے چھایا رہتا ہے۔ اس سورج سے کائنات کی پھل فروٹ اور چیزیں پکتی ہیں۔ میرے آقا ایسے سورج ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں، ایمان قوی ہو جاتے ہیں، ایمان مضبوط، ایمان پکے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین و جمیل ایسے تھے۔ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میں رات کو اپنی سوئی کے ساتھ کوئی چیز جو ہے سی رہی تھی، اچانک وہ سوئی گر جاتی ہے۔ اس وقت بجلی کا زمانہ نہیں ہے، دیے تھے، لیکن میں اس سوئی کو ڈھونڈ کے مجھے پسینہ آ جاتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے میرے آقا جب آتے ہیں اور قدم مبارک اپنا گھر میں رکھتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، آپ کے نور کی لائٹیں پڑی، مجھے وہ سوئی مل جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور یہ میرے ہاتھ ہیں، تمہارے ہاتھ ہیں، ہم کوئی روٹی لگائیں تنور میں
تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں پک جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میرے آقا میرے ابا جی ایک دن میرے پاس آتے ہیں، میں روٹیاں لگا رہی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو روٹیاں لگا رہی ہے، میں بھی ایک روٹی لگاتا ہوں۔ فرمایا میرے آقا نے روٹی لگائی، ساریاں روٹیاں پک جاتی ہیں، میں بیٹھی رہی وہ روٹی کب پکے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کہا فاطمہ آ جاؤ، جس کو میں ہاتھ لگا دیتا ہوں اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ وہ روٹی نہیں پکی۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور حسن و جمال۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھے کہ ابو بکر تیری خواہش کیا ہے؟ فرمایا میں اسے کہوں گا میری خواہش یہ ہے ابو بکر کی آنکھیں ہوں، محمد الرسول اللہ کا چہرہ ہو، ابو بکر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے، میری سانسیں ختم ہو جائیں، یہ ابو بکر کی خواہش ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آتے اور آ کر فرمایا کرتے، خاموش بیٹھ جاتے، نہ ادھر ہلنا ہوتا نہ ادھر ہلنا ہوتا۔ آداب مجلس پوچھ رہے ہوں تو صحابہ سے پوچھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جب صحابہ جاتے تھے تو ان کے سروں پر پرندے بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے آ کے بیٹھ گئے۔ اتنا وہ خشوع اور لگن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ تو وہ صحابی ٹکٹکی باندھ کے میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی صحابی سوال پوچھتا ہے یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ کوئی صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ زکوٰۃ کیسے دیں؟ یا رسول اللہ گھر میں کیسے رہیں؟ نکاح کے احکامات پوچھتا ہے، کوئی صحابی کوئی سوال کرتا ہے۔ میرے آقا اس صحابی سے پوچھتے ہیں اے صحابی تو آتا ہے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، ایسے دیکھتا رہتا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ گھر میں ہوتا ہوں پریشانیوں نے گھیرا ہوتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، آپ کی بارگاہ رسالت میں آتا ہوں، جب آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، مجھے سوال کرنے بھول جاتے ہیں۔ حضرت طفیل اب صحابی تھے، حج کا موقع تھا، آپ پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحابی ہوں جو دنیا میں آخری بچا ہوں۔ دنیا جو ہے جمع غفیر ان کے پاس لگ جاتا ہے، اور جمع غفیر جب لگ جاتا ہے اس صحابی نے سوچا کوئی مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھے گا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، کوئی روزے کے بارے میں پوچھے گا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں پوچھے گا، کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ یک لخت سارا مجمع یہ کہتا ہے صحابی یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں اس چہرے کی روشنائی کو، اس چہرے کی خوبصورتی کو میں نہیں بیان کر سکتا۔ اگر اس چہرے کی خوبصورتی کو سننا ہو تو قرآن کی زبانی سورۃ الضحیٰ پڑھ کے دیکھیے، اللہ قسمیں اٹھا کے اس چہرے کی بیان فرماتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے پیغمبر آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ تو اتنے حسین جمیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اتنی پیاری آنکھیں تھیں ان کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، اندازات بیان فرمائے ہیں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کملی اوڑھتے ہیں تو قرآن یہ نہیں کہتا اے محمد، بلکہ کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ اگر میرے آقا لباس پہنتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَثِیَابَکَ فَطَہِّرْ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ وَثِیَابَکَ فَطَہِّرْ۔ میرے آقا لیٹے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم، اے میرے پیغمبر کھڑے ہوئیے، قم فانذر، لوگوں کو رب کے بارے میں ڈرائیے،
वरब्बक फकब्बिर, अपने रब की तस्बीह और तहलील बयान कीजिए। वसियाबक फताहिर, और मेरे आका के लिबास की कुरान कस्में उठाता है। लिबास की, मेरा और आपका लिबास गंदा हो जाता है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, आपने एक सब्ज़ रंग का कपड़ा पहना हुआ था, आपकी जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं और आप मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं और कुरान की तालीम दे रही हैं, लेकिन जब मैं आपके चेहरे अनवर को टिकटिकी बांध कर गौर से देखता हूँ तो मुझे मेरी फ़िक्रें, मेरे सवाल ख़त्म हो जाते हैं कि इतना हसीन जमील चेहरा, जिस चेहरे के बारे में एक शायर कहता है, हसीना जमीला दा मुँह मोड़ दिता, रब मुहम्मद बड़ा कलम तोड़ दिता, कि उस कलम से फिर कोई कायनात का इंसान न बनाया जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ जुदा, हर चीज़ जुदा, हर चीज़ अलग। आपका, मैं और आपके सो जाएं तो वज़ू टूट जाता है, मेरे आका सोते हैं तो दिल उनका जागता है। मैं और आप अगर खाना खाएं तो उसमें ये हो सकता है कि बरकत ना हो, मजमा ज़्यादा हो। सैयदना हज़रत जाबिर फरमाते हैं, जब मैंने दावत की तो 300 आदमी थे, 3 आदमियों का खाना है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, 3 आदमियों को खाना है। मेरी बीवी ने मुझे डांटा, तुझे तो मैंने कहा था एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आओ और 2 उनके साथियों को ले आओ, तू सारा मजमा लेके आ गया है। तो हज़रत जाबिर थोड़ा परेशान हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जाबिर परेशान है, फरमाया क्या वजह है? फरमाया खाना तो 3 आदमियों का है। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाबिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो खाना जो है वो सालन वाला पतीला या देगचा किधर है वो लाओ। हज़रत जाबिर लाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दे जो है डाल डाल के दे रही हैं। 300 आदमी उस खाने को खा चुकते हैं, वो सालन वैसा का वैसा बाकी है।